بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت پنجم۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا بچوں کے نام پیغام۔ تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ۔ وقت کی قدر کرو، تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اردو برائے جماعت پنجم، سبق نمبر 6، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ صفحہ نمبر ہے 19۔ سب سے پہلے اس سبق سے آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ مضمون کا تعارف، بلند خوانی، خاص الفاظ اور ان کے معنی، اور حروف کی اقسام۔ سب سے پہلے مضمون کا تعارف۔ محترمہ فاطمہ جناح کون تھیں؟ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ قیام پاکستان میں آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کو مادر ملت کا لقب کیوں دیا گیا؟ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے قائد اعظم کا ساتھ کس طرح دیا؟ پاکستان کی ترقی کے لیے آپ نے کیا خدمات انجام دیں؟ بچوں کے نام محترمہ فاطمہ جناح کا پیغام۔ آپ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ عزیز طلباء، اس مضمون کو پڑھنے کا مقصد محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت اور ان کی عادات اور ان کی خدمات کے بارے میں بچوں اور بچیوں کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح جیسے جذبے کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھیں۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کے قیام کی تحریک میں فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی خدمات کی صلہ میں انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے بھائی محمد علی جناح نے 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہیں۔ انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور 1922 میں ڈینٹسٹ یا دانتوں کے معالج کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس بمبئی آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں۔ وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا، جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا۔ وہ غریب مریضوں کا علاج
مفت کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ بہت سلیقہ مند تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتی، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی، اپنا کام وقت پر کرتی۔ انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی۔ کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا، تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر، اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناؤ۔ وقت کی قدر کرو۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ معنی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ آزادی، نجات، خود مختاری، اطاعت، فرما برداری، بدولت، وجہ سے یا باعث، بھلائی، بہتری، ترقی، برتری یا بلندی، تحریک، حرکت دینا، خدمات، خدمت کی جمع یا بھلائی کے کام، سرمایہ، دولت، شعار، طریقہ، صلہ، بدلہ۔ عزیز طلباء، یہ تو تھے خاص الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلے حرف کی تعریف، کیونکہ حرف کی جمع ہے تو حرف کی تعریف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حرف ایسا کلمہ جس کی اپنے کوئی معنی نہ ہوں، بلکہ وہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کے کام آئے۔ مثلاً نے، کو، کی، کے، پر، تک وغیرہ۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں جو سبق سے دیے گئے ہیں آپ کو، اور ان میں حرف جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ اب اس جملے میں نے، کا اور پر حروف ہیں۔ دوسرا جملہ ہے، انہوں نے خواتین کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اس جملے میں نے، کے اور کو حرف ہیں۔ تیسرا جملہ ہے، ان کی خدمات کے صلہ میں انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ اس جملے میں کی، کے اور کا حروف ہیں۔ عزیز طلباء، حروف کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے حروف ندا، حروف تعسف اور حروف تحسین۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلاً اے، او، ارے،
اور ابے وغیرہ۔ جملوں میں حروف ندا کا استعمال: اے پروردگار میری مغفرت فرما۔ پہلے جملے میں جو لفظ اے ہے وہ حروف ندا ہے۔ دوسرا جملہ: ارے پیارے بچوں ادھر آؤ۔ اس جملے میں ارے حروف ندا ہے۔ حروف تعسف: وہ حروف جو افسوس اور غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً ہائے ہائے، افسوس، اف اور آہ آہ وغیرہ۔ ہم کس طرح حروف تعسف کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو پہلا جملہ ہے ہائے میری گڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس جملے میں لفظ ہائے حروف تعسف ہے، حرف تعسف ہے۔ دوسرا جملہ اف یہ بجلی پھر چلی گئی۔ اس جملے میں اف حرف تعسف ہے کیونکہ اس سے افسوس کا اظہار ہو رہا ہے۔ حرف تحسین: وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، مثلاً شاباش، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب وغیرہ۔ حروف تحسین کا جملوں میں استعمال: پہلا جملہ سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے۔ اس جملے میں حروف تحسین سبحان اللہ ہے۔ دوسرا جملہ ماشاء اللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ اس جملے میں ماشاء اللہ اس جملے میں حروف تحسین ہے۔ عزیز طلباء، آپ کی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 61 پر سرگرمی نمبر 1 اور سرگرمی نمبر 2 دی گئی ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملے حرف ندا کے ہیں، حرف تعسف کے ہیں یا حرف تحسین کے ہیں۔ جملے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلا جملہ ہے آہا بڑھیا حیرانی سے بولی۔ دوسرا جملہ ہے ارے یہ کیا ہو گیا، میں نے پریشان ہو کر کہا۔ تیسرا جملہ ٹھہرو، انسپکٹر نے غصے سے کہا۔ چوتھا جملہ واہ تم تو بہت ذہین نکلے۔ پانچواں جملہ ہے بہت خوب، تم نے بہت اچھی تصویر بنائی ہے۔ نمبر 6 ماشاء اللہ اب تو آپ کی صحت بہت اچھی ہے۔ نمبر 7 ہائے میں تباہ ہو گیا۔ نمبر 8 افسوس میرا بیگ گاڑی میں رہ گیا۔ عزیز طلباء، سرگرمی نمبر 2 میں آپ نے حرف ندا، حرف تحسین اور حرف تعسف کا استعمال کرتے ہوئے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ عزیز طلباء، گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے آج کی جو سبق کی بلند خوانی ہوئی ہے اس سبق کی آپ نے 2 سے 3 دفعہ بلند خوانی کرنی ہے، اور جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔